بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. السلام علیکم. آج کے پروگرام میں 2-3 خبریں ہم نے ڈھونڈی ہیں جن کے اوپر بات کریں گے اور ہمارے ایکسپرٹس ہیں جو اس کے اوپر اپنی رائے دیں گے. پرائم منسٹر کا سعودی عربیہ کا وزٹ اس میں سر فہرست ہے. پاکستان سعودی الائنس کا حصہ بنا ہے جس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمارے فارمر آرمی چیف جنرل راحیل شریف اس ملٹری الائنس کو ہیڈ کریں گے. پاکستان سے کچھ نمبر آف ٹروپس بھی اس کا حصہ بنیں گے. 34,000 کا ایک نمبر انڈیکیٹو وہاں سے آیا میٹنگ کے بعد. جو مڈل ایسٹ سیکورٹی الائنس ہے یا اسٹریٹجک الائنس ہے اس کا حصہ بن گئے ہم. ٹرمز اینڈ کنڈیشن معلوم نہیں. سب سے پاورفل مسلم کنٹری نیوکلیر پاور کنٹری اس کا حصہ ہے. پرائم منسٹر اس میں حصہ لینے گئے اور پرائم منسٹر کے یہاں جانے سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ان ہیز ایڈریس ایٹ دی سمٹ Prime Minister محمد نواز شریف will focus on Islam's message of peace, tolerance and unity. ہم پورے سمٹ میں پرائم منسٹر کا خطاب ڈھونڈتے رہے, ہمیں ملے نہیں. پھر ایک جگہ پہ ان کی خبر چھاپی گئی کہ ٹرمپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ بڑا گرم جوشی سے مصافحہ کیا. سچی بات بتاؤں تو شاید اس سے زیادہ ہم بجٹ کی ریسرچ کرتے تو ابھی پورے بجٹ کے ڈاکومنٹ مل جاتے. ہمیں ایک کلپ ملا جس میں سارے لیڈرز جتنے انوائٹیز تھے سمٹ کے اندر سارے کھڑے ہیں اور سی سی سے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے ٹرمپ نے ہاتھ میں لایا اور ہمیں بڑا زوم کر کے پہچاننا پڑا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہی ہاتھ میں لایا یا کچھ اور ہوا. اشرف غنی کو اس سے زیادہ ٹائم مل گیا پرائم منسٹر آف پاکستان سے. تو کیا دفتر خارجہ خود فارن منسٹر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اسی تیاری کے ساتھ گیا تھا کہ خطاب ہے یا نہیں ہے؟ وہاں لائن میں کھڑے ہیں انتظار میں کہ تقریر کی باری آنی ہے, کال ہی نہیں کیا گیا. میٹنگ کی خبر چھپوانی پڑی. گرم جوشی سے مسافہ جو میں نے آپ کو بتایا, میں ابھی اسکرین پہ آپ کو فوٹیج بھی دکھاؤں گا. بڑی محنت کے ساتھ ہم نے ڈھونڈی ہے کیونکہ ہمیں شک تھا کہ شاید یہ ہاتھ بھی ملا کہ نہیں ملا. فوٹو اپرچونٹی کے لیے بھی وزیر اعظم پاکستان کو اگر یہ کچھ کرنا پڑے تو بڑی افسوسناک صورتحال. پرائم منسٹر کو قوم کو بتانا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا, کس نے کیا. وزیر خارجہ تو وہ خود ہیں. دوسری خبر پاکستان سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا اٹھایا جانا ہے جو بہت افسوسناک بات ہے. پاکستان میں فوجی جوان جو لڑتے ہیں, میں ان کو کبھی نہیں چاہتا کسی بھی شخص کو کہ ان کو برے ناموں سے پکارے. وہ ہمارے بیٹے ہیں, اس قوم کے بیٹے ہیں اور اس وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. لیکن فوج کے کسی ڈیسیجن کے اوپر, آرمی چیف کے کسی بیان کے اوپر رائے دینا, یا اگر کوئی فوجی جو ہمارا آرمی چیف قابض ہو جاتا ہے, ملٹری ڈکٹیٹر بن جاتا ہے, جنرل مشرف بن جاتا ہے, جنرل ضیاء بن جاتا ہے, ان کی پالیسیز کو تنقید کرنا یہ نہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے نہ نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہے. یہ حق ہے پاکستانی قوم کا ان کے اوپر رائے دیں. جتنا ہم عزت اور جان سے پیار کرتے ہیں ان لوگوں کو جو سرحدوں پر لڑتے ہیں, اتنا ہی اس حق کو بھی محفوظ رکھتے ہیں جو پاکستانی قوم کو حاصل ہے کسی فیصلے کے اوپر تنقید کرنے کا. ایف آئی اے نے اٹھائے ہیں لڑکے, پی ٹی آئی کے بھی اور پی ایم ایل این کے بھی, اور یہ انتہائی نامناسب ہے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر کچھ زبان ایسی استعمال کرتے ہیں جس میں ایک دوسرے کے لیڈرز کے لیے اور اینکرز کے لیے, میرے جیسے جرنلسٹوں کے لیے بھی جن کی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے, جس کے اوپر تنقید کریں اس کے اوپر وہ کچھ ان میں سے ایسی زبان بھی استعمال کرتے ہیں جو پسندیدہ نہیں. لیکن اس کا یقیناً یہ جواب نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے 48 گھنٹے کے لیے غائب کر دیا جائے, پیچھے سے کسی کی ماں یا باپ مر جائے. کسی کی بیوی جو ہے, ابھی ایک شخص ہے جس کو ابھی بلایا گیا ہے عمیر, اس کی مریم بی بی کے ساتھ فوٹو بھی ہیں, مجھے پتہ چلا اس کا چند دن پہلے ہی اس کی شادی بھی ہوئی ہے. اس کو اٹھا کے آپ 2 دن کے لیے غائب کر دیں تو یہ کون سا طریقہ ہوگا؟ یہ انتہائی نامناسب ہے. یہ پاکستانی قوانین میں اس کی گنجائش ہے ہی نہیں. اور تیسری خبر جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہمارے جو شرکا ہیں وہ رائے بھی دیں اور اس کا کوئی حل نکالیں, دنیا میں اس سے بڑی شرمندگی کی پاکستان کے لیے اور کوئی وجہ نہیں ہے. پاکستانی طیارے سے ہیروئن برآمد ہوئی, پورا پی آئی اے کا سٹاف انہوں نے اندر بند کر دیا. پچھلے مہینے کراچی میں پی آئی اے کا جہاز کھڑا تھا, 15 کلو ہیروئن نکلی. آج اسلام آباد میں پی آئی اے کا جہاز کھڑا تھا اور پتہ چلا کہ پرائم منسٹر کی فیملی ممبرز نے بھی اس میں ٹریول کرنا تھا. 20 کلو ہیروئن اس میں سے برآمد ہوئی. یہ پی آئی اے کے جہاز ہے, خدا کا نام لیجئے. یہ برانڈ نواز شریف یہ ہے کہ اس میں سے ہیروئن برآمد ہونا شروع ہو گئی. ہمارے ساتھ جو آج کے پروگرام میں مہمان ہیں ان تعارف کروا دوں, پھر پی آئی اے سے بھی اس کا رد عمل ہم لیں گے. پی آئی اے سے مشہود تاجور صاحب, ان کے ترجمان ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے. اس کے علاوہ شہری رحمان ہیں ہمارے ساتھ, پاکستان کی
فارمر منسٹر بھی ہیں اور امریکہ میں سفارتکاری بھی کرتی رہی. یقیناً اس ایشو کے اوپر آپ کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہوگی. ڈاکٹر مصدق ملک ترجمان ہے وزیر اعظم کے اور شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہوں گے. تاجور صاحب آپ سے آغاز کروں گا پروگرام کا. یہ فرمائیے گا کہ پی آئی اے کے تیاروں میں ہیروئن عملہ لندن میں بند, یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ پی آئی اے کے ساتھ؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو جی میں یہ ضرور ایڈمٹ کروں گا کہ یہ ایک واقعی بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے جس کے اوپر کہ ہمیں شرمندگی بھی ہے اور پوری قوم کو جو ہے شرمندگی اس معاملے پہ ہے کہ پی آئی اے کے جہاز سے دوبارہ ہیروئن کا برآمد ہونا. پچھلے مہینے کراچی میں ہیروئن نکلی تھی, کس نے ڈالی تھی؟ نہیں ملک صاحب, کراچی سے نہیں تھی, وہ جہاز اسلام آباد سے لندن گیا تھا, تو لندن سے جو تھا وہ اس کی چیکنگ وغیرہ ہوئی تھی اور جہاں سے پھر وہ پتہ چلا کہ جی اس میں, اگرچہ انہوں نے ہمیں ابھی سرکاری یا غیر سرکاری طور پہ اس سلسلے میں مطالعہ نہیں کیا کہ ہیروئن کتنی نکلی یا کہاں سے نکلی. یہ لندن والا واقعہ علیحدہ ہے اور جو کراچی ایئرپورٹ والا رپورٹ ہوا تھا اسے ہٹ کے واقعات ہے وہ علیحدہ تین واقعات ہیں. تو اس میں سے ڈالی کس نے تھی ہیروئن, ہمیں معلوم ہوا ابھی تک؟ جی ملک صاحب اس میں اس طرح ہے, میں عرض کر دوں تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل میں ذرا بات ہو جائے گی کہ ایئرپورٹ پہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں صرف پی آئی اے نہیں ہوتی بلکہ اس میں ڈفرینٹ ایجنسیز بھی ہوتی ہیں. اور میں ایک بات عرض کر دوں کہ اسپیشلی جو نارکوٹکس ہینڈلنگ ہے دیٹ از بیانڈ دی کیپیسٹی آف اینی ایئر لائن ان دی ورلڈ. ہمارے لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں اور ہوں گے بھی, لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا اکیلے کا کام نہیں ہے. اس میں دوسری ایجنسیز جو ہیں جس طرح اے این ایف ہے, اے ایس ایف ہے, کسٹمز ہے, تو دے آر آلسو مینلی ریسپانسبل فار دی سیکورٹی آف دی ایئرپورٹ. تاجور صاحب کیا آپ نے تحقیق کیا, کوئی پتہ چلا کہ اس میں کسٹم نے ڈالی تھی, اے این ایف نے ڈال دی تھی, کس نے ڈالی تھی؟ کوئی تو ہوگا نا جس نے ڈالی ہوگی. جی اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ مینلی کسٹمز اور اے این ایف ہی اس کو ہینڈل کرتے ہیں, تو ان کی ایک انکوائری چل رہی ہے. اور ابھی جس طرح مشیر برائے ہوابازی سردار مہتاب احمد خان ہیں اور سیکرٹری ایویشن عرفان الہی صاحب, ان لوگوں نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی اس میں بنائی ہے, سینٹرل آپریشنل کمیٹی, جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ہر جہاز کی تھورو چیکنگ ہوگی مور دین 100%. اور یہ جس طرح جہاز آج 4 جہازوں کی انسپیکشن تھی, ایک جہاز میں سے یہ نکلی ہے. اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ کب اور کہاں کیسے رکھی گئی. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جس طرح کے اقدامات اب کیے جا رہے ہیں, زیادہ کیمرہ انسٹال کیے جا رہے ہیں, امپلائیز کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے اور امپلائیز کی پروفائلنگ شروع کی جا رہی ہے تمام ایجنسیوں کی انکلوڈنگ پی آئی اے آلسو, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ چلو یہ اگر واقعہ پاکستان میں ہوا, جس سے کہ اگر بیرون ملک اگر ہوتا تو ملک صاحب یہ زیادہ بدنامی کا باعث بنتا. ہوا ہے نا جی, لندن میں بھی ہوا ہے, لندن والا بہت ہزیمت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے آج 20 کلو ہیروئن یہاں سے نکل لی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے. تاجور صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. شہری بی بی آپ اسی پہ کامنٹ کر دیں. جی 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 نیشنل فلیگ کیریئر ہے اور 3rd ایونٹ ہے جس میں 15 کلو ہیروئن, 20 کلو ہیروئن, اور پی آئی اے کا پورا عملہ ڈیٹین کر لیا انہوں نے لندن میں. جی 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 میں ملک صاحب, یہ ہم نے اسپیشل کمیٹی ہے پارلیمان کی, انہی مسائل مسئلوں کے حوالے سے ہم نے جب پارلیمان میں شور مچایا, سینٹ میں ایکچولی یہ ہوا ہے, تو وہاں چیئرمین سینٹ نے ایک اسپیشل کمیٹی پی آئی اے کے لیے بنائی ہے, تشکیل کی ہے, جہاں یہ مسئلے مسائل سامنے ہیں. تو میں آپ کی توسط سے جلدی سے یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ہیروئن لنڈن والا کیس جو تھا جس سے بڑی تذلیل ہوئی ہے پاکستان کی, وہاں ریز کیا گیا. اب یہ ہفتہ گزر چکا تھا اس واقعے کو, اسپیشل کمیٹی تشکیل کی گئی تھی, سارا عملہ جو ہے یعنی کہ سی او, ایکٹنگ سی او, سارے کے سارے وہاں بیٹھے تھے, بغیر کسی تیاری کے آئے تھے. کہہ رہے تھے کہ انہیں کوئی اطلاع نہیں ہے ابھی کہ ہمیں بریف کیا کریں, ہفتے بعد اتنے بڑے انسیڈنٹ کے. لیکن شہری بی بی آج بھی ہیروئن طیارے کے اندر پہنچ گئی, اے این ایف نے برآمد کر لی, لیکن اندر پہنچ گئی, سارے سسٹم سے گزر کے سٹچڈ ان تھی وہ, مطلب ٹھوس طریقے سے پورے جہاز میں پھیلی ہوئی تھی. یہ ہیتھرو والا انسیڈنٹ بھی یہی تھا. وہ تو آپ لکی ہیں کہ آپ کو ڈبار نہیں کیا گیا وہاں سے. ایک دن یہ بھی کہہ دیں گے خدا نہ خواستہ, تو کوئی جواب نہیں تھا. اور میں آپ کے توسط سے ہوں کہ اس میٹنگ میں اتنی گرمی سردی ہوئی, میں کبھی افسران کے ساتھ اس طرح لہجے میں بات نہیں کرتی جتنے میں نے اپنی انٹائر پبلک سروس میں بات کی ہے. وہ نہ جواب دے رہے تھے, وہ سیکشول ہراسمنٹ کے کیس جو چاہے چینی لڑکی تھی ان کو بھی تحفظ دیا جا رہا تھا, ایچ آر ہیڈ ان کو نہیں وہ کر رہے تھے, انہوں نے صرف گراؤنڈ کیا ہوا تھا, ان کو سسپینڈ نہیں کر رہے تھے. پوری کمیٹی کو ہراس کرنا پڑا ان کو, اور ایڈوائزر کہنے لگے میں شرمندہ ہوں, وہ بیچارے کہنے لگے میں شرمندہ ہوں کہ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں.
تو مجھے بہت تلخ کلامی کرنی پڑی اور کہا کہ مجھے آپ یہ کمیٹی نہیں اس کو یا تو برخاست کریں اسے. تب انہوں نے جا کے گھنٹے بعد دباؤ جہاں پولیٹیکل فیوریٹس کو اپوائنٹ کیا گیا نا جی انسٹیٹیوشن وہ تباہ ہوئے ہیں. کرکٹ کا حال دیکھ لیں اس میں تباہی ہوئی ہے, یہ پی آئی اے کا حال دیکھ لیں اس میں تباہی ہوئی. وہاں سپاٹ فکسنگ ہو رہی ہے, یہاں ہیروئن سمگل ہو رہی ہے. ایکٹنگ سی او بیٹھا تھا, وہ جو جرمن ان کے سی او وہ تو جا چکے تھے اور کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس, نہ وہ سلیپنگ پائلٹ کا, نہ وہ تیاری کر کے آئے تھے, نہ ہراسمنٹ کیس کا, الٹا تحفظ دیا جا رہا تھا. ہمیں جو شوق ہوا وہاں جب کہا گیا کہ صرف گراؤنڈ کیا گیا ہے ان پائلٹس کو. کیسے آپ نے صرف گراؤنڈ کیا؟ وہ تو پیڈ ہالیڈے ہوتی ہے. ڈاکٹر مصدق آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے پی آئی اے کی سٹوری پہ؟ پھر میں یہ سعودی وزٹ کے اوپر جاؤں گا. اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو جواب دیجیے گا کہ ابھی تک کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو پی آئی اے کے تیاروں میں ہیروئن ڈال دیتے ہیں 15-20 کلو اور ہمیں پتہ نہیں چلتا, پورا سسٹم اور کیا کیا اور کرتے ہیں, پھر ان کو سسپینڈ بھی نہیں کیا جاتا. دیکھیے یہ مجھے اس کی یہ تو نہیں معلوم کہ کہاں تک پہنچی ہے یہ انکوائری. یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اس پر تفتیش کی جا رہی ہے اور ایک بھرپور انکوائری جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن یہ بڑی افسوسناک بات ہے. پہلے بھی آپ نے بتایا, ایک طرح سے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کم از کم لگتا ہے کہ کوئی انٹرونشن ہوئی ہے, کہ باہر کے کسی ایئرپورٹ کے اوپر جا کے نہیں ہمیں کہا جا رہا کہ آپ کا جہاز ہیروئن لے کر آ گیا. کم از کم یہاں پر انٹرونشنز لوکل ایئرپورٹ پہ ہو رہی ہیں, جس کے نتیجے میں جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آج 3-4 فلائٹس جانی تھی تو چاروں فلائٹس جو ہیں ان کی بھرپور تلاشی لی گئی اور اس میں سے ایک میں سے نکل آیا. تو یہ ایک سسٹم وائڈ فیلئر ہے. یعنی یہ ہیروئن کا یا کسی بھی ڈرگ کا چلنا, ایئرپورٹ میں داخل ہونا, ہینگر تک پہنچنا یا کسی ایسی جگہ پہ پہنچنا جہاں پہ جہاز کو کھولا جا سکتا ہے, اس کی دیواریں کھولی جا سکتی ہیں, پینلز کھولے جا سکتے ہیں, ان کے اندر ہیروئن کو لگانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سول ایویشن کی بھی کمزوری اس میں سامنے آئی ہے, ہماری لا انفورسمنٹ کی بھی کمزوری سامنے آئی ہے اور پی آئی اے کی بھی کمزوری سامنے آئی ہے. آپ نے ایکشن کیا لیا اگر کمزوری سامنے آئی ہے تو تیسرا ایونٹ ہے, آپ نے کن لوگوں کو ابھی تک جیل میں ڈالا؟ ہیروئن سمگل کرنا نیگلیجنس نہیں ہے, یہ کرائم ہے, انٹرنیشنل کرائم ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس انٹرنیشنل کرائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی ڈرگز والے کیس میں تو جیل ڈالی جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو قاعدہ تفتیش کرتے ہیں. یہاں پر جو ایک رواج سے چل رہا ہے کہ مجرم سے پہلے کسی کو ٹانگ دیا جائے, ذرا تفتیش مکمل ہو لینے دیجئے اور سامنے آ لینے دیجئے. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے یہاں رواج یہ ہے کہ کسی کو سزا نہ دی جائے, یہ ہمارے یہاں رواج ہے. معاف سسپینشن ہر حکومت چلیں آپ کی یہ بات بھی میں مان لیتا ہوں کیونکہ اس کی بھی یہ بھی کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر آپ یہ بھی مانیں کہ ہمارے ہاں کچھ یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ بات ختم ہو کسی نہ کسی کو لٹکا دیا جائے. ان کو نہ تحفظ دیں. ڈونٹ ڈیفینڈ دی انڈیفینسبل مصدق صاحب. نہیں آپ دیکھیے نا میڈم, آپ کو ابھی تو کسی کو معلوم نہیں کہ جو فلا تھا یا گیپ تھا وہ پی آئی اے کی طرف تھا, سول ایویشن میں تھا, لا انفورسمنٹ میں تھا, جو ہماری اس سے پہلے جو واقعات ہیں ان کا کیا بنا؟ سوچ سمجھ کے اس کو پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ جس نے بھی بریچ کیا اس کو پائلٹس کے حوالے سے تو یہی ہو رہا ہے. میں تو آپ کو بتا رہی ہوں اسپیشل کمیٹی میں کیا ہوا ہے. وہ ہمارے سامنے منسٹر کے کہتے ہوئے چیئرمین کمیٹی برہم ہو گئے. مشاہد اللہ صاحب جو نون لیگ سے وہ بھی برہم ہو گئے, وہ سن نہیں رہے تھے. شفقت صاحب آپ بھی اس پہ پی آئی والی سٹوری پہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ بتائیے کہ ہم لوگوں کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ 20 کلو ہیروئن ملاتی ہے تو ہم کسی کو اندر نہیں ڈال سکتے, ہاتھ نہیں ڈال سکتے, ہمیں ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے, زیادہ طاقتور ہے اسٹیٹ سے. نہیں میں تو ایک چیز سے تو اگری کرتا ہوں کہ سسٹم وائڈ فیلئر تو ہے, کیونکہ ایئرپورٹس پہ کتنی ایجنسیز ہیں, سب کچھ ہے. لیکن میں مصدق صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے, کچھ پی آئی اے کے اندر واقعات ہوئے ہیروئن کے نہیں, لیکسٹی کے پائلٹ صاحب سو رہے ہیں, خواتین کو کاکپٹ میں لے کے آ رہے ہیں, ساتھ ساتھ یہ ہیروئن کے واقعات بھی ایک یکے بعد دیگرے شروع ہو گئے ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تک کون کون سے ایکشن ان کی گورنمنٹ نے لیے ہیں؟ کچھ اریسٹ کیے ہیں, کوئی سسپینشن ہوئی ہے, کوئی کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے, کسی کو پروسیکیوٹ کیا ہے, کوئی کورٹ میں کیس گیا ہے؟ یعنی کہ یہ صرف کہنا کہ کافی نہیں ہے کہ ابھی تو دیکھ رہے ہیں, ابھی فلاں ہے, یہ چلو آج کا واقعہ تو چلیں آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن جو آج سے 15 دن پہلے واقعہ تھا اس میں کیا دیکھا آپ نے ابھی تک؟ جو آج سے 30 دن پہلے واقعہ اس میں کیا دیکھا آپ نے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایز اسپوکس پرسن آف دی پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر ہاؤس
मुसद्दक साहब को हमें बताना चाहिए कि ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो हो चुकी हैं। कंप्लीट इनएक्शन स्टेट का नजर आता है। सैयद फुरकान काका खेल भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मीडिया ये भी एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। जिन लड़कों को उठाया गया अभी तक उनका ताल्लुक या PMLN से है या PTI से है, और एक अफसोसनाक बात यह है कि वो लोग जो PMLN के लीडरान के साथ अपनी फ़ोटो फ़ख्र के साथ शाया करते थे, उनको डिसओन करते हुए भी हुक्मरान जमात को 2 मिनट नहीं लगे। FIA ने उनको 48 घंटे के लिए अंदर डाला, जिसमें बाज़ों का पता भी नहीं था कि क्यों डाला, और उसके बाद उनको डरा धमका के इस तरह छोड़ा है कि जब हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं तो वो बात भी नहीं करते, इतना डराया उनको। तो ये सैयद फुरकान काका खेल का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। काका खेल साहब, आप फरमाइएगा, आपके दफ्तर और लड़कों के साथ क्या हुआ जिनको पकड़ा गया था? अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वर्जन के सुनने के लिए मौका दिया हमें। मैं कंपनी में काम करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सोशल मीडिया हेड हूँ, खैबर पख्तूनख्वा काम वॉलंटियरली काम करते हैं, और इसी तरह हमारे और दोस्त भी जो है हमारे साथ वॉलंटियरली काम करते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स दोस्त हैं हमारे साथ काम करते हैं, इसी तरह हम जॉब्स के भी प्रोफेशनल्स हैं, हम काम करते हैं। तो ये मेरी कंपनी का ऑफ़िस है, यहाँ मैं बैठता हूँ, मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ कंपनी का। तो उस ऑफिस हमारा वीकेंड छुट्टी होती है। आपने क्या की थी ऐसी ट्वीट्स जिसकी वजह से FIA को उठाना पड़ा आपके लड़कों को? उधर से फैसल रांझा हैं, उमैर हैं, वो आदि के नाम से ट्वीट्स करते हैं। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि इन लड़कों को सिर्फ वो ट्वीट्स करने के लिए उठा लिया गया। क्या किया था इन्होंने जिससे नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई थी? सर, हमारी साइड से तो ऑफिशियल उस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, ना मुझसे हुई है, ना हमारे सेंट्रल के दोस्तों से हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की टीम से अभी तक किसी को नहीं उठाया गया। लेकिन मेरे ऑफिस में आज जो तोड़ फोड़ की गई है, चीज़ें तोड़ी गई है, मेरे कैमराज इक्विपमेंट्स वगैरह जो ले जाए गए हैं, जो जिसका अभी तक कोई पता नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है कि कौन था, कहाँ से आए और किस तरह इन्होंने ऑफिस को खोला और उससे चीज़ें लेके गए और सामान वगैरह तोड़ा। तो उसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन अभी तक मेरी टीम से, जो खैबर पख्तूनख्वा को मैं लीड करता हूँ सोशल मीडिया टीम को, उससे अभी तक किसी सालार भी तो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम से है ना? सालार जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की टीम से हमारा ताल्लुक़ रखता है। उनको क्यों उठाया गया, क्या किया था उन्होंने? सर, अभी तक तो कोई जेन्युइन रीज़न नहीं बताई जाती। उठाते हैं और उसके बाद कुछ टाइम रखते हैं, उनसे क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी किस्म की प्रैक्टिस हो रही है। तो क्लियरली हमें भी नहीं कहा जाता कि हमसे कोई ऐसी गलती हुई है, क्या वजह है। हम यही डिमांड कर रहे हैं, हमारी पार्टी के चेयरमैन भी यही डिमांड कर रहे हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, काका खेल, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दी। मैं अपने मेहमानों से चाहूँगा कि जो डिसीजन मेकर हैं, जिन्होंने इसके ऊपर फैसले लेने हैं, पार्लियामान में बैठ के, शहरी बीबी पार्ट कीजिए। इख्तलाफी राय होना नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ? कतन नहीं है मलिक साहब। जिस पॉलिटिकल पार्टी से हो, जिस सिविल सोसाइटी से हो, एक्टिविस्ट हो, कुछ भी हो, इख्तलाफ रखना सियासी या इदारती कोई जुर्म नहीं हो सकता। और इस तरह साइबर क्राइम बिल को आप एक्ट को का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। FIA रेडें कर लो, लोगों में हरासा खौफ फैलाया जा रहा है कि आप अपनी राय पर का इजहार नहीं कर सकते, ना कोई ट्रायल हो रही है, ना कोई डिस्कशन हो रही है, ना कोई नोटिस है। ये तो ड्यू प्रोसेस को बिल्कुल आप बाईपास कर रहे हैं। ये जो एक बड़ी वजह बनी वो डॉन लीक्स के ऊपर जो अलाउ नहीं, और आपका आइन भी इस बात की इजाजत नहीं देता। डॉन लीक्स के ऊपर जो सेटलमेंट हुकूमत और फौज के माबैन जिस भी तरीके से तय पाई, मुझे उससे क्रिटिसाइज करने का हक है। एज ए जर्नलिस्ट ये डॉन के खिलाफ मूव करना चाहते थे, मैं उसके खिलाफ डॉन के खिलाफ नहीं मूव करना चाहिए। किसी ने आपसे बात करनी है ट्विटर वाले से या सोशल मीडिया, तो फिर साइबर क्राइम विंग क्या कर रहा है? ये FIA क्यों रेड्स कर रही है? ये तो मेरे ख्याल में जालिमाना निजाम है डॉक्टर मुसद्दक मलिक, जिसकी तरफ आप लेके लोगों को जा रहे हैं। कल को पता चलेगा कि आप बैठे तन्हाई में खड़े होंगे, लोगों की तरफ देख रहे होंगे मदद के लिए। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आपने लोगों को डिसऑन कर दिया आपने। हाँ शफकत साहब, आप बोलिए, पहले बताइए शफकत साहब। नहीं, मैं पहले एक चीज़ अर्ज कर दूं, उसके बाद मुझे तो एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि कभी सोशल मीडिया के लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, कभी पैमरा के ज़रिए चैनल्स के पीछे पड़ जाते हैं, कभी इंडिविजुअल्स के एंकर्स के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब ये सारा एक मुझे पैटर्न नज़र आ रहा है। अब बेचारे ये जो सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट कर रहा है, कुछ कर रहा है, हरासा कर रहे हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं फियर का, लोगों को डरा धमका के किसी तरीके से। उसके बाद देखें ये मामला रुकता नहीं है, ये हर जगह। द आइडिया इज़ के
حکومت کے خلاف کوئی بات نہ ہو, حکومت کے خلاف کچھ کہا نہ جائے, یہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور مجھے بہت افسوس ہے جس طریقے سے انہوں نے یہ سوشل میڈیا لوگوں کے جو ہے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, کسی کو پکڑ کے مارا پیٹا, ڈرایا دھمکایا, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور یہ بالکل تحریک انصاف فلی ریزسٹ کرے گی اس کو. ڈاکٹر مصدق ملک, آپ نے تو اپنے لوگوں کو ڈسون کرنا شروع کر دیا, اتنا خوف ہے؟ دیکھیے میں آپ کے دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پہلے تو یہ بڑا آپ نے جو یہ ٹاپک ہے میرے لیے اس پہ گفتگو کرنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فریڈمز اور فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کے کو کوالیفائی بھی کرنا جو ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, اس کے خلاف بولنا تو درکنار. تو یہ بڑا ایک مشکل ٹاپک ہے جو آپ نے میرے سامنے رکھا ہے, لیکن میں اپنا موقف آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ میں پیش کر سکوں. ایک بات تو ہے فریڈم, مگر فریڈم کے ساتھ ساتھ آتی ہے رسپانسبلٹی. میں آپ کو 3 ایگزامپلز دوں گا. سن 2000 کے اندر یاہو کے اوپر سواستکا لگانا شروع کر دیا, یعنی وہ نازی جرمنی کے جو تمام چیزیں تھی, گیس کے کینسٹرز. میں آپ کا جواب یہاں انٹرپٹ کروں گا جی, آپ کا جواب یہاں میں انٹرپٹ کروں گا. آپ اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن کے نام سے جب پرائم منسٹر ہاؤس سے بیٹھ کے وہ سیل چلا رہے تھے, اس وقت تو آپ کو یہ رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی ان الفاظ کا مطلب معلوم نہیں تھا. آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوتا ہے. اگر آپ موقع دیں گے تو میں آپ کو جواب دے پاؤں گا, نا ایسے تو میں آپ کو جواب ہی نہیں دے پاؤں گا. بہت ساری ٹویٹس جب راحیل شریف سے آپ کی تلخی بڑی تھی, اس وقت آپ نہیں بولے. اب ذرا مجھے بات مکمل کر لینے دیجئے. تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یاہو فرانس کے اندر مقدمہ ہارا مقدمہ فرانس کے اندر اس بات پہ, اور اس کو یہ رائٹ اس کا سلب کر دیا گیا کہ وہ نازی جرمنی جو ان کے جو بھی پیرافرنیلیا تھا اس کو کر سکیں. پھر گوگل کے اوپر ایک جرمنی کے اندر مقدمہ ہوا جس کے اندر ایک ڈاؤن سنڈروم سے متاثر بچہ تھا جس کو باقی اسکول کے بچے مار رہے تھے, بلی کر رہے تھے, ٹھڈے مار رہے تھے. اور اس مقدمے کے اندر بھی یہ ثابت ہو گیا کہ اس میڈیا سپیس کے اندر آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی بچے کو بلی کر سکتے ہیں, نہ آپ کوئی ایسا تاثر دے سکتے ہیں جس کے اندر نازی ایلیمنٹ ہو یعنی نفرت کا ایلیمنٹ ہو, نہ آپ کسی کو بلی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے حقوق ہیں تو دیگر لوگوں کے بھی حقوق ہیں. اور تیسرا مقدمہ جو ہے وہ پورنوگرافی کے حوالے سے سیپا جو ہے, جو امریکہ کے اندر ایک ایکٹ آیا ہوا ہے چائلڈ پورنوگرافی کے بھی خلاف اور پورنوگرافی کے بھی خلاف, کہ آپ کوئی فحش مٹیریل بھی ہے وہ آپ نہیں سامنے لا سکتے. یہ 3 سب سے زیادہ ایڈوانس سوسائٹیز ہیں جو اپنے آپ کو اس بات میں یعنی منکا رکھتی ہیں آزادی. دیکھیں میڈم, اگر میں آپ بات کیا کرتی جائیں گی تو میں بھی بولتا جاؤں گا. ایٹ اے ٹائم ایک شخص کو بولنا ہوگا, اور اگر ملک صاحب چاہیں کہ میں نہیں بولوں تو میں نہیں بولوں. گاڑی میں لے گئے تھے کہ یہ نہیں لکھ سکتے آپ, تو آپ کو اسی ظالمانہ نظام کی یاد آئی؟ بالکل یاد آ رہی ہے. افسوس سے میں کہوں گی کہ اس جمہوریت کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں, آپ جمہوریت کے نام پہ کاری ضرب لگا رہے ہیں. افسوس سے میں کہوں گی کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, ایگزامپلز دے رہے ہیں, یہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. اس کو تو نہ کریں, یہ ظلم نہ کریں, کہہ دیں. آپ اگر مجھے موقع فراہم نہیں کریں گے ملک صاحب اور آپ مل کے, تو میں ایک بریک لے لیں, واپس آئیں گے تو پرائم منسٹر کا سعودی عربیہ کا وزٹ ہے جس میں ابھی ہمیں پریشانی زیادہ نظر آتی ہے. پاکستان کے لیے مفاد کیا ہے اس کی ہم ابھی تک کوئی ریزن ڈھونڈ نہیں سکے جس کو ہم انجوائے کر کے خوشی سے بتا سکیں. پرائم منسٹر پاکستان گئے تھے اور فتح کا جھنڈا گاڑ کے آئے ہیں, بلکہ ہمیں وہ کلپ آپ کو دکھائیں گے, کوشش کریں گے بریک کے بعد کہ کتنا ہمارا اچھا انٹریکشن ہوا ہے وہاں پہ. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. عمران خان کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر تو تقریر یاد کر کے گئے تھے لیکن وہاں تقریر کرنے کے لیے بلایا ہی نہیں گیا. پرائم منسٹر ہاؤس سے 20 مئی کو ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ان ہز ایڈریس ایٹ دی سمٹ پرائم منسٹر محمد نواز شریف ول فوکس آن اسلام's میسج آف پیس, ٹالرنس اینڈ یونٹی. لیکن نواز شریف صاحب کو وہاں ایڈریس کے لیے انوائٹ ہی نہیں کیا گیا. بالکل ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں نہیں کیا گیا. سب سے پاورفل مسلم کنٹری جو اس ملٹری الائنس کا حصہ بننے جا رہی ہے, جس کے فارمر آرمی چیف اس الائنس کو ہیڈ کرنے جا رہے ہیں, جس کے ٹروپس اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں, اس کے پرائم منسٹر کو وہاں کال نہیں کیا گیا. اور ٹرمپس کے ساتھ گرم جوشی والا مسافہ, یہ میں آپ کو وہ فوٹیج دکھاؤں گا. ہم نے جتنی سمٹ کی فوٹیج تھی ساری سکین کر لی, ساری کھنگال ماری. ہمیں کسی ہینڈ آؤٹ سے مل جائے, کسی خبر میں مل جائے چھپی ہوئی تصویر,
یہ ایک ہمیں فوٹیج ملی ہے بڑی کوشش کے بعد. ہال کافی بڑا ہے, بڑا ہم نے زوم ان کیا ہے, آپ کو اس لیے بڑی کمزور سی فوٹو نظر آئے گی, لیکن اس سے بہتر طریقے سے ہم گرم جوشی کا مظاہرہ کر نہیں پائے. معذرت چاہتے ہیں اگر کسی کو اس سے تکلیف ہو یا کوئی خفا ہو تو برا نہ مانیے گا, لیکن ٹرمپ صاحب نے اتنی ہی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا ہے, اس سے زیادہ کیا نہیں. شہری بی بی, آپ امریکہ میں سفیر تھیں, پریزیڈنٹ کا انٹریکشن آپ بھی کرواتی رہی اس زمانے میں, وزیر اعظم کا بھی کروایا ہوگا. کیا یہی حل ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو خطاب کے لیے بلانا بھول گئے ہو سکتا ہے نہ بھول گئے, اور میٹنگ گرم جوشی والی ایسی ہوتی ہے؟ دیکھیے افسوس کے ساتھ اور دکھ بھی ہو رہا ہے ملک صاحب, مجھے تو بہت دکھ ہوا ہے یہ دیکھ کے کہ پاکستان کا اس طرح وقار انہوں نے کمپرومائز کیا, اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اس طرح کی انکمپیٹنس اور لیک آف فوکس میں نے پہلے نہیں دیکھا. آپ نے جو سوال کیا, آپ کو یاد ہوگا نیٹو میں ایک کانفرنس ہوئی تھی شکاگو کے حوالے سے, شکاگو میں ہوئی تھی نیٹو کے حوالے سے, 6-7 مہینے پاکستان نے نیٹو سپلائی لائنز بند رکھی ہوئی تھی. ہم نے پارلیمان کو بھی اس میں انوالو کیا ہوا تھا کہ پاکستان از ناٹ ریڈی. تو آپ وہاں, مجھے یاد ہے میں بیٹھی ہوں واشنگٹن میں, میں کہہ رہی ہوں میں خود جہاز پہ ہوں شکاگو جانے کے لیے, مگر میں نے پریزیڈنٹ زرائے سے کہا آئی پلیز ول ناٹ ریکمینڈ, آپ جہاز پہ نہیں بیٹھیں گے جب تک میں آپ کی سپیچ نہ وہاں سیکیور کر سکوں. مجھے پتہ ہونا چاہیے کتنی دیر کی سپیچ ہے, کتنے فائنل کس طرح ہوگی, وہاں کیا آپ کا انکاؤنٹر ہوگا, کیا آپ کا ڈسکشن, کیا آپ کو عزت ملے گی, کیونکہ یہ پاکستان کا جھنڈا ہے, یہ ہماری ذاتیات کی بات نہیں ہے. تو ادھر بھی اتنا غصہ تھا امریکہ کو اور نیٹو کو پاکستان پر کہ ہماری ہمت کیسی ہوئی کہ ہم نے 6 مہینے سپلائی لائنز بند کری, ہم معافیا منگوا رہے ہیں ان سے. پھر بھی تقریر ہوئی, آپ کو یاد ہوگا, اور وہ تقریر تب ہوئی جب ہم نے انسسٹ کیا کہ پاکستان سے آپ نے وہ چھوڑیں دوسری باتیں, تقریر تو ہوئی, بٹ آئی ڈڈ ناٹ لیٹ میں نے تو کہا پریزیڈنٹ کہنے کا نہیں میں نہیں آؤں گا اگر ایسا ہے تو. بتائیے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, یہاں کیا ہوا ہے, آپ پرائم منسٹر وزیر خارجہ بھی ہیں, کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے؟ بالکل, انہوں نے خود کہا کہ امن کی بات کریں گے, فلاں بات کریں گے. آپ کہہ لیجئے, آپ شفقت صاحب کہہ لیجئے. سو سیڈ, ڈاکٹر صاحب کی نوکری آپ اور مشکل میں ڈالیں گے. مجھے 2 منٹ دیجئے شفقت, مجھے 2 منٹ دیں شفقت. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے, اتنے بڑے یہ ملک تھا جو OIC سمٹس کی میزبانی کرتا تھا, 2 کروڑ مطلب 200 کروڑ ملک کا آپ کا عسکری طاقت ہے مسلم دنیا میں, اور آپ کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. کیا ہر رابطہ آپ کا ذاتی ہوتا ہے, اور ذاتیات میں بھی آپ یہ نہیں نکلوا سکتے تھے پاکستان کے لیے کہ ہمارا جھنڈے کو اس طرح سکی نہ ملے؟ ویری سوری اینڈ ویری اپسیٹ. ہاں جی, نہیں میں شریر نے جو جتنی باتیں کی ہیں ان سے اگری کرتا ہوں, قطع نظر اس کے کہ ٹرمپ صاحب نے آ کے ہمیں اپنی تقریر میں یہ بھاشن دیا کہ جناب آپ لوگ ایکسٹریمزم کے خلاف لڑ رہے ہیں, مطلب کہ پاکستان کا ذکر نہیں آیا. ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پوری سنائے تقریر تیار تھی, جرنلسٹوں کو کاپی بھی مل گئی تھی, ان کو کہا گیا تھا کہ ابھی ریلیز نہ کرنا. وہاں پہ ان سے مجھے سمجھ نہیں آتی, میرا جہاں تک تھوڑی بہت ایکسپیرینس ہے ڈپلومیسی کا, کہ جب آپ یہ تو مہینوں پہلے یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم جائیں گے, ان کے ساتھ یہ ان کا بیٹھنے کی جگہ ہوگی, یہاں پہ کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی, یہ تقریر کا ٹائم ہوگا, اتنا ٹائم, مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طے شدہ ہوتی ہیں. تو کیوں نہیں پتہ چلا ہمیں شفقت صاحب, ہمارے ساتھ یہ کیوں ہاتھ ہو گیا؟ اور پاکستان واحد مسلم نیوکلیر پاور ہے, اور اس کے ساتھ یہ, اور 50,000 سے زیادہ لوگ, 70,000 کے قریب ہمارے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ. ہندوستان کا ذکر کر دیا کہ جی ہندوستان وکٹم ہے ٹیررزم کا, پاکستان کا ذکر ٹرمپ نے نہیں کیا. مطلب یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد سارا جو بتائیے آپ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, ہمارا نیشنل اسمبلی کا ریزولوشن ہے کہ ہم کسی جو مسلمان ممالک ہیں ان کے جھگڑے میں نہیں پڑیں گے, وہاں بھی ہم وہاں لگا جیسے ہم کمپلیسٹ ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب دیکھیے, مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر جو ہے وہ پاکستان کے فارن آفس نے تو لکھی نہیں تھی. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے زمرے میں, ان کے سامنے کیا حقیقت ہے, وہ کس ملک کو فیور کرنا چاہتے ہیں, یہ تو ان کا معاملہ ہے. وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں جو تھی وہ اچھی تھیں, اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ پالیسی چیلنج کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گی سامنے. تو اس معاملے کے اندر تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنی تقریر کیوں کی ہے اور کیسے کی. دیکھیے, اگر آپ کو میری بات نہیں سننی ہے تو آپ مجھ سے سوال مت پوچھیں.
نہیں ان کا جواب تو دے دیجئے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی تقریر کیوں نہیں ہوئی؟ ڈاکٹر مصدق صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کی تقریر کیوں نہیں ہوئی؟ جی مجھے آپ جب 2-3 لوگ بولتے ہیں تو پھر مجھے پتہ نہیں چلتا، پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی آواز نہیں یہاں پر آ رہی۔ میں دہرا دیتا ہوں، پرائم منسٹر آف پاکستان کی سمٹ میں تقریر کیوں نہیں ہوئی؟ سمٹ کے اندر جی ایک باقاعدہ، جس طرح کہ آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک طریقہ کار کے ذریعے سمٹ چلتی ہے، میرے پاس اس کی تمام تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں تو بہت دن پہلے طے ہو جاتی ہیں کہ کون کس وقت بولے گا، کتنے ممالک بولیں گے، کون نہیں بولے گا، تو اس کی جیسے میرے پاس تفصیلات آئیں گی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن پرائم منسٹر ہاؤس کا اعلامیہ ہے سرکاری کہ پرائم منسٹر وہاں مسلم امہ میں امن کی بات کریں گے تقریر میں، اپنی سمٹ میں خطاب میں، تو وہاں پرائم منسٹر کو کیوں نہیں کال کیا گیا؟ دیکھیے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا میرے پاس اس کی تفصیل نہیں ہے، میرا تو یہ پتا ہے جیسے کہ ابھی شفقت صاحب بھی کہہ رہے تھے اور شہری بھی کہہ رہی تھیں کہ یہ چیزیں بہت پہلے سیٹل ہو جاتی ہیں کہ کون کس وقت بولے گا، آخری وقت کے اندر اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے کہ کون بولے گا یا نہیں بولے گا، لیکن جیسے میرے پاس تفصیلات آئیں گی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن ایک بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہاں پہ 55 ممالک آئے ہوئے تھے۔ ملک صاحب مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں معافی چاہتا ہوں، میں بول کے وہ انٹرفیئر ہو رہی شاید آواز، آپ کہیے میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ دیکھیے اشرف غنی کے ساتھ ٹرمپ کا انٹریکشن ہو گیا، پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا۔ پرائم منسٹر کہہ کے گئے تھے کہ ان کا خطاب ہونا ہے سمٹ میں، خطاب کے لیے کال نہیں کیا گیا، یہ سیٹلڈ چیز تھی، اسی لیے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ وہ مسلم امہ میں پیس کی بات کریں گے۔ میں آپ کے سامنے دونوں چیزیں کہوں گا، یہ تو مجھے معلوم ہے فار اے فیکٹ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی نہ ہم نے درخواست کی تھی ٹرمپ سے ملنے کے لیے، نہ ان کی طرف سے کوئی درخواست آئی تھی، اور یہ میں ان کے جانے سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک جگہ کے اوپر کہ ہمارا کوئی پلان نہیں ہے ٹرمپ سے ملاقات کا، اور نہ کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے۔ کئی لوگ فون کر کے مجھے کہہ رہے تھے کہ سائیڈ لائن پہ بات چل رہی ہے۔ اس کے بعد وہ دوستی ختم ہو گئی تھی ہماری، مطلب یو ایس پریزیڈنٹ نہیں، اس سے دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک میٹنگ جو سکیجولڈ نہیں ہے ملک صاحب، جو ایک میٹنگ سکیجولڈ نہیں ہے اس کے اوپر میں اس کے علاوہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں کہ وہ سکیجولڈ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ 55 ممالک میں سے 5 ممالک نے وہاں پر تقاریر کی ہیں۔ چلیں ٹرمپ امریکہ کو اس وقت آپ شہری یہ تو پوچھ لینا تقریر کو کیا ہو گیا؟ میں ذرا سا میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر کوئی سکیجول میں تبدیلی لاسٹ منٹ نہیں آتی۔ میں آپ کو گنوا دوں کہ امریکہ، جارڈن، سعودیہ تو ظاہر میزبان تھا، ملیشیا، انڈونیشیا، ایجپٹ، تاجکستان اور شاید بحرین کی بھی ابھی تک مجھے اطلاع نہیں پوری ہے، شاید بحرین کی بھی تقریر ہوئی ہے۔ یہ ممالک لسٹڈ بھی تھے پاکستان کے حوالے سے، ان کی تقاریر ہوئی ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے آپ کی فارن آفس کی ریلیز گئی تھی، جرنلسٹ وہاں چپ بالکل سادہ ہو گئے کہ ہم شوق میں، کسی نے آج لکھا ہے کہ ہم اپنے کمرے تک چلے گئے چپ کر کے، کیونکہ وہ اپنے پرائم منسٹر کی تقریر رپورٹ کرنے آئے تھے۔ آپ نے اعلان کیا تھا کہ تقریر ہوگی، تو اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے طے ہوتی ہیں؟ یہ بچوں کا ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس سے میں جواب لوں گا اس کے ڈاکٹر مصدق صاحب، بریک لے لیں۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر مصدق صاحب تقریر کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں اور میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک اعلانیہ ہوا تھا، تو میں آپ کی بات کے احترام میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اگر کوئی پروگرام پہلے سے تبدیل ہو گیا تھا اعلانیہ کے بعد تو میں جانتا نہیں ہوں، تو میں پہلی تو یہ کہوں گا۔ دوسری بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، ذرا میری بات سن لیجئے پلیز۔ دوسری بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نقطہ نظر سے کم از کم یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہمارا نام کسی اور صدر نے لیا یا نہیں لیا۔ چین کے اندر ہمارا بہت نام لیا گیا، امریکہ کے صدر نے ہمارا نہیں نام لیا۔ ابھی چین کا ذکر نہیں ہو رہا، ابھی چین کا نہیں ذکر ہو رہا، جس کا ذکر ہو رہا ہے اسی پہ آ جاتے ہیں۔ امریکہ شاید کم کر رہا ہو، ہمارا تو اصل جو فارن پالیسی کا مرکز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس 20 مئی کرٹن ریزر، پرائم منسٹر محمد نواز شریف وزٹ ٹو کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ یہ کہتا ہے
In his address at the summit, Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif will focus on Islam. ये एड्रेस कर रहे हैं समिट को. समिट में जो एड्रेस करेंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे will focus on Islam's message of peace, tolerance ये लिखा हुआ है उसके अंदर जी, उसके अंदर लिखा हुआ है मलिक साहब that ये लिखा हुआ है, आप सही कह रहे हो, ये लिखा हुआ है. मैं आपको प्रोग्राम के बाद ही भेज दूंगा, स्क्रीन पे भी डालूंगा. एक और खबर आपको दे दूं डॉक्टर साहब, अगर आपका वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के वो जराए करके खबर चलवाई गई है कुछ कोशिश करके, जैसे एपीपी से आप जाली खबरें चलवा लेते हैं ना, तो एक खबर छपवाई गई थी कि बड़ा वार्मली गर्म जोशी के साथ मुसाफा किया है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपने तो बहुत अच्छा किया है कि आपने सऊदी अरब को पहले विजिट के तौर पर चुना है. तो मैंने यूएस एम्बेसी से उनके एक डिप्लोमेट से पूछा है सवाल कि बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का यूएस प्रेसिडेंट से क्या इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा देयर वाज नो ऑफिशियल बायलैटरल मीटिंग. ये जवाब है जी कोई ये तो मैं उनके सफीर से पहले कह चुका हूं और यूएस प्रेसिडेंट के साथ कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं थी जी. बिल्कुल हमने गर्म जोशी से मुसाफा करके उनको पहले कह चुका बहुत अच्छा किया कि मलिक साहब आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं. मैं ये बात पहले कह चुका हूं. मैं वजीर आजम के जहाज उड़ने से पहले ये ऐलान कर चुका हूं. वजीर आजम के अब यहाँ पे हम लोग सब बोल रहे हैं यकलख्त, तो वजीर आजम के जहाज उड़ने से पहले मैं ये ऐलान कर चुका था. मैंने एक मरतबा नहीं 3 मरतबा किया कि हमारी कोई उनके साथ बायलैटरल मीटिंग जो है वो स्केड्यूल्ड नहीं है. ना हमारी तरफ से कोई दरखास्त गई है ना उनकी तरफ से कोई फरमाइश आई है. आप समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है उसका सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, वो ये है कि किसने किसके साथ हाथ मिलाया और किसने किस जगह के ऊपर तकलीफ मुझे एक चीज यानी वहां पे 55 मुल्क आए हुए थे तो 50 मुल्कों को तो वापस शफकत साहब को मौका दीजिए. सेनेटर शहरी रहमान साहिबा कह रही हैं शफकत साहब नजर से तो जिसने बात नहीं की वहां पे उसको अपना सामान उठा के बाहर चला जाना चाहिए था कि हमने बात सुन तो लीजिए ना. ऐसा नहीं होता है. हर कन्वेंशन के अंदर हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर चीजें होती हैं और उसके मुताबिक लास्ट मिनट है. शफकत साहब को मौका दे दें. मैंने यहाँ बात करने का एक ही तरीका है. मैं पहले दो हिस्सों में खामोश रहा. पर्सन है वहां पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के, इनको ये स्पोक्स पर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस के या प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन है, इनको पता ही नहीं है कि पीएम हाउस से क्या निकला. ये कह रहे हैं कि मुझे कि जी के पीएम हाउस ने क्या एलामिया जा रहा है. मतलब क्या हमारा इतना शैम्बल्स है हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस कि एक हाथ को दूसरे हाथ का पता नहीं है. एक एलामिया जारी कर रहा है कि आप आके ले लीजिए ना ये पोजीशन, और दूसरी तरफ से बहुत अफसोस की बात है. मैं क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे मुल्क के साथ क्या कर रहा है आपको क्यों नहीं पता कि वन लाइनर कह लीजिए प्रोग्राम का टाइम आज अब ये प्रोग्राम के बाद दोनों इस कदर मुझे जान कहा जा रहा है घटाई से कि ऐसा हुआ नहीं, अच्छा हुआ है तो हमें नहीं पता. सिर्फ ये बता दें कि चले जाएं, ये क्या जवाब है. और कह रहे हमने मीटिंग रिक्वेस्ट नहीं की. मतलब मीटिंग रिक्वेस्ट नहीं तो मीटिंग होती नहीं है बगैर रिक्वेस्ट के. ये तो एक रूटीन सी बात होती है. शहरी रहमान साहिबा, शफकत महमूद और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया. आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.